बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हुकूमत ने अदलिया से लड़ाई के लिए सफ़बंदी कर ली है। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई का प्लान क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सनम जावेद की रिहाई, फिर गिरफ्तारी और अब एक मुकदमा बलूचिस्तान में निकाला गया। ये मुकदमा क्या है? और कल जिस तरह मैं कह रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सनम जावेद के वकील जो हैं वो रुजू करेंगे, आज अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया, मगर वहाँ से क्या जवाब आया, इसका हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर जेल में इमरान खान को जो ऑप्शंस दिए गए हैं पार्टी के अंदर, इन ऑप्शंस को लेकर किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। व्यूअर्स, राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, जहाँ से ये पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो शुरू हुई। नवाज शरीफ साहब गूंगे हो गए, बहरे वो थे नहीं, सुनते वो सबकी थे, लेकिन वो गूंगे हो गए, अब वो बोल नहीं रहे। और जो मरी में इजलास होना था, इसे मुलतवी कर दिया गया क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है। और ख़बर ये भी है पार्टी के अंदर से कि जनाब, हमने जहां तक इत्तेहादियों के साथ बातचीत करनी है तो मखसूस नशिस्तों के केस पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि असल तो नशिस्तों के जो बेनिफिशरी थे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले थे। हमारे पास तो इतनी ज़्यादा नशिस्तें नहीं आई, यानी 68 के तनासब से अगर आप देखें जितनी भी इनकी सीट्स थी, ज़्यादा सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिली। और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की अदालतों से लड़ाई के मूड में नहीं है, इसीलिए बैक फुट पे जाना पड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। हाँ, होगा ये ज़रूर कि ये पार्लियामेंट में जाकर तकरीरें करें, लेकिन इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी। राना सनाउल्लाह, जिनका बयान मखसूस नशिस्तों के हवाले से ऐसे लोगों के ज़रिए बयान दिलवाकर आप अदलिया पर कीचड़ तो उछालेंगे, उन्हें गंदा करेंगे, बयानियाँ बनाएंगे, लेकिन बात इससे आगे नहीं बढ़ेगी। राना साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कैसे 15 दिन के अंदर पीटीआई से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाने का मार्जिन दे दिया। उन्होंने तो पहले ही 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद 3 रोज़ के अंदर अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का हलफनामा जमा करवाया। और ये बात वो क्यों कर रहे हैं? सर, ये प्रॉब्लम पता क्या है आप जैसे लोगों की? जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया तो एक कन्फ्यूजन जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सहूलतकारी के नतीजे में ये क्रिएट की गई एंकर्स के जरिए, वकला के जरिए, टॉक शोज के अंदर, कि जनाब इनके पास तो बल्ले का निशान नहीं है, अब ये पार्टी इलेक्शन में कैसे जाएगी, और अगर ये पार्टी इलेक्शन में जाती है तो इनके पास निशान नहीं होगा, इन्हें रंग बिरंगे निशान दे दो, पार्टी खत्म, वोटर तितर बितर हो जाएगा, और ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दो। सर, इसके कुछ आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी देखना चाहिए थे जो आपने नहीं देखे। कॉन्सिक्वेंसेस ये थे कि ये मामला जब अदालतों में जाएगा और ये सवाल उठेगा कि आपने किस हैसियत में एक उम्मीदवार को जो अपनी पार्टी की वाबस्तगी शो कर रहा है उसे आपने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। और फिर उन्हें एक और जो कहानी में ट्विस्ट है और जो कैश था, इन्होंने जानबूझकर ये कन्फ्यूजन जहाँ पर ये क्रिएट करते हैं, वहीं पर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जमात के साथ भी खड़ा हो रही थी, ये कोई ना कोई नोटिफिकेशन या एलामिया जारी करके रास्ता रोकते रहे। और ऐसा हो रहा था कि ऐसा उस वक्त हमें पाकिस्तान में होता हुआ नज़र आया कि सांप सीढ़ी का खेल जो है वो जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है तो फिर कोई सपोलिया, कोई सांप इन्हें डसता है और दोबारा इन्हें अपने सफ़र का आगाज़ करना पड़ता है। उस रात हमने यही कुछ देखा है राना साहब। प्लान अब ये है कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को बिल्कुल भी तस्लीम नहीं करना और इस पर अमल दरामद किसी तरह आपने रोकना है। इस पर खुल्लम खुला तनकीद करनी है, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना है कि उसने गलत फैसला किया, इन जजिस पर दबाव डालना है कि उन्होंने गलत फैसला किया और इनकी किरदार कुशी की जाए। और मेरी इतलात के मुताबिक तो कोशिश ये भी की गई, इनको अप्रोच किया गया कि आप अपने फैसलों को बदलें। काजी साहब ने जी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि 1 या 2 लोगों की तो बात समझ में आती थी और मैं बेंच जो है अपनी मर्जी से आगे पीछे कर भी सकता हूँ। ये हमने पाकिस्तान की जो लाइव ट्रांसमिशन है उसमें रिमार्क्स से ये पाकिस्तान की आवाम की असेसमेंट है, ये मेरी अकेले की असेसमेंट नहीं है कि काजी साहब क्या खेल कह रहे थे कि 1-2 लोगों को तो बेंच बनाकर अपनी मर्जी का हम फैसले को हासिल कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, लेकिन पूरी की पूरी अदालत को अगर आपने कंट्रोल करने की कोशिश की तो यहाँ पर बगावत हो जाएगी। काजी साहब की बात आपके सामने है और काजी साहब की जो गुफ्तगू थी लाइव टेलीविजन पे वो भी आपने देखी और काजी साहब बिल्कुल बेबस नज़र आए और सर पकड़कर वो बैठे रहे जब ये फैसला सुनाया जा रहा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से।
اس لڑائی کو اب جی سپریم کورٹ کے اندر لے کر یہ لوگ جائیں گے، اور چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی قیمت کیوں نہ ادا کرنی پڑے، حکومت اس فیصلے کا نفاذ نہیں چاہتی۔ اب اس لڑائی میں اس نے اپنے جو ساتھی ہیں یعنی پارٹنر ان کرائم الیکشن کمشنر کو بھی جی ساتھ ملا لیا ہے، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی بھی وہ عدلیہ سے خود لڑنا چاہتی ہے۔ اس لڑائی میں اب 5 فریق بن چکے ہیں: حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور عمران خان۔ اب 3 فریق ایک طرف ہیں اور آخری 2 جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں، یعنی 3 ورسز 2 یہ مقابلہ اس وقت چل رہا ہے: اسٹیبلشمنٹ، حکومت، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور پھر دوسری طرف آپ کے ساتھ سپریم کورٹ کے کچھ ججز ہیں اور خان صاحب ہیں، اور ادھر الیکشن کمشنر ہے۔ حکومت کس وجہ سے سپریم کورٹ کو للکار رہی ہے؟ اس سوال کا جواب جی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو جی اس کو یہ فیصلہ ایک بہت ہی بڑے جھٹکے اور سرپرائز کی شکل میں ملا۔ قاضی فائز عیسیٰ حکومت کے لیے وہ ڈیلیور نہیں کر سکا جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی، یعنی ایکسپیکٹیشنز بہت ساری تھی، جس کے لیے قاضی صاحب کا اقبال ہمیشہ سے بلند ہوتا رہا۔ انہیں خواب بھی دکھائے گئے، اور خواب کس قسم کے تھے؟ خواب یہ تھے نا کہ سرکار آپ کو ہم ایکسٹینشن دے دیں گے، آپ ہمیں ایکسٹینشن دے دیجئے گا، ہماری حکومت کو ایکسٹینشن دے دیجئے گا، اور پھر ہم مل جل کر جو ہے اس ملک کو کھائیں گے۔ فیصلے آپ نے کرنے ہیں اور ادھر سے واردات ہم ڈالیں گے۔ ہم نے پاکستان کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا کہ اپنی مرضی کا آپ نے علاقے میں جو ایس ایچ او لگانا ہے، کیوں لگانا ہوتا ہے؟ اسی لیے کہ وہ آپ کی مرضی سے کام کرے گا، آپ کے کام جو ناجائز ہیں وہ بھی کروائے گا، اور اسی لیے قاضی صاحب نے بھی وہی کردار ادا کیا، یعنی مرضی کا چیف جسٹس جب آ جائے گا تو خان صاحب کے کیسز نہیں لگیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے کیسز نہیں لگیں گے، اور یہی ہوا پچھلے ان کے پورے ٹنیور کے اندر کہ عمران خان کے کیسز آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی باری آئے گی۔ دوسری وجہ، حکومت کو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی خوش کرنا ہے کہ جناب اب ہم آپ کی لڑائی بھی سپریم کورٹ سے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کون غائب کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہمیں اب کیا پتا کہ پی ٹی آئی کی ایم این ایز خود سے ہی لاپتہ ہو رہے ہیں یا کوئی ان کو اٹھا رہا ہے؟ یہ جی رانا صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر کہی بات، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ سے فیصلے ہی اس طرح کے آئیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رانا صاحب نے تسلیم کر لیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کو آج اٹھایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو ماضی میں اٹھایا گیا، ان میں حکومت کا ہاتھ تھا۔ سب کو پتا ہے کہ کس کا ہاتھ تھا، لیکن یہ تسلیم کنفیشن سٹیٹمنٹ کے طور پر یہ بات جو ہے وہ کی گئی رانا ثناء اللہ کی طرف سے، اور اس کے اوپر بھی تحریک انصاف نے جو مطالبہ کیا ہے رؤوف حسن کے ذریعے کہ انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ آج کے بعد کسی بھی ایم این اے کو نہیں اٹھایا جائے گا، ایم پی اے کو نہیں اٹھایا جائے گا، آپ اس درخواست کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں اور رانا ثناء اللہ کو فریق بنایا جائے، اور ان سے پوچھا جائے کہ جب ایسے کام ہوتے ہیں تو یہ ایکسپلینیشن دیں عدالت میں جا کر کہ کیسے کام ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب ایسے کام ہوں گے تو ہم آپ کو جو ایم پی ایز ہیں ان کو اٹھانے والے واقعات کو ملک کے اندر آپ کو نظر آئیں گے اور آپ انہیں روک نہیں سکتے۔ یعنی حکومت نہ صرف پی ٹی آئی کے ایک ایم این ایز کے لاپتہ ہونے کی تعویل دے رہی ہے، بلکہ اس کو براہ راست سپریم کورٹ فیصلے کے ساتھ جوڑ رہی ہے کہ جیسے یہ ساری صورتحال صرف اس فیصلے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اب سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کے لاپتہ ایم این ایز بازیاب کروائے جائیں۔ حکومت اب یہ سگنل دے رہی ہے کہ اگر ایم این ایز غائب کر کے بھی کام چلانا پڑا تو ہم یہ کام جو ہے وہ ضرور چلائیں گے۔ اب یہ سوال ویورز کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کیا کریں گے؟ معاملہ جی بظاہر اب اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز کے چیمبر میں ہی جانا ہے، اور یہ جب معاملہ اس چیمبر میں جائے گا، جیسا کہ فیصلے میں لکھا گیا کہ اگر کسی کے نفاذ میں کوئی دقت یا کنفیوژن ہو تو 8 ججز سے چیمبر میں آ کر پاکستان تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن دونوں رابطہ کر سکتے ہیں۔ لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی چیمبر میں جائے گی اور سپریم کورٹ کو بتائے گی کہ فیصلے کا نفاذ کرنے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز الیکشن کمیشن کو نوٹس کر سکتے ہیں اور معاملہ توہین عدالت کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اب قاضی صاحب چپ چاپ کیا تماشا دیکھیں گے؟ اچھا، یہ جو توہین عدالت والا معاملہ ہے نا، یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اگر آپ سپریم کورٹ پاکستان کے 8 ججز کی بات نہیں مانتے اور اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرواتے تو عین ممکن ہے کہ یہ جو لاوا پک رہا ہے نا کہ لوگوں کو اٹھا لو، امپلیمنٹ نہیں ہونے دینا اور روکو، اور اگر کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ سرکار آپ کے فیصلے کی ہمیں سمجھ نہیں آئی،
اور اس پہ امپلیمنٹ نہ کرواؤ. اگر یہ امپلیمنٹ 15 دن میں نہیں ہوئی چیز تو پھر ہوگا یہ کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا, اور سپریم کورٹ پاکستان کا 8 رکنی بینچ اگر بیٹھ گیا تو پھر عین ممکن ہے کہ قاضی صاحب کی خواہش کے خلاف ان کا جو پارٹنر ان کرائم ہے اس فیصلے کے اندر, جس طرح سے سہولت کاری کی گئی سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے الیکشن کمشنر کی, اور جس طرح سے انہیں چیمبر میں ملاقاتیں آپ کرتے رہے, جہاز پہ اگر آپ بیٹھ جاتے تو نہ جانے کیا ہوتا. یہ باتیں آپ نے کی قاضی صاحب, میں نے نہیں کی. آپ سہولت کار تھے, آپ نے ریسکیو کیا الیکشن کمشنر کو متعدد دفعہ, اور ان کے خواہشات کے خلاف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی اور باقی ان کے ممبران کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ توہین عدالت کی کارروائی ایک آئینی ادارے کے سربراہ کے خلاف نہیں ہو سکتی. اس کا دوسرا طریقہ کار ہے, عین ممکن ہے کہ ججز اس معاملے کو ایک ریفرنس کی شکل میں بھیج دیں اور پھر قاضی صاحب کے ان دوست کو گھر جانا پڑ جائے. اصل سوال ویورز یہ بھی ہے کہ جب حکومت کھلم کھلا سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کر رہی ہو اور الیکشن کمیشن بھی اس کے ساتھ پارٹی بن گیا ہو, تو پھر کیا قاضی صاحب نے بطور چیف جسٹس صرف تماشا ہی دیکھنا ہے؟ کیا وہ اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا, یا پھر وہ خاموشی کے ساتھ اپنے آخری 3 مہینے گزارے گا اور گھر چلا جائے گا؟ کیا سپریم کورٹ اب اس حد تک تقسیم ہو چکی کہ چیف جسٹس بھی ایک خاموش تماشائی بنا ہوا ہے اور باقی ججز سٹینڈ لے رہے ہیں؟ اب ویورز آپ کو یہ بھی میں اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایڈ کر دوں, جو سوال ہے نا کہ سپریم کورٹ اور عمران خان اکٹھے کیا ہو گئے ہیں, کم از کم جی اب نظر یہی آ رہا ہے کہ پہلے عمران خان کو سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں ضمانت دی, اور اس میں جو ججز شامل تھے اوبویسلی ان کا ایک اپنا اوپینین ہے اس حوالے سے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی جو غلطی پاکستان تحریک انصاف سے سنی تحت کونسل میں شمولیت کی شکل میں کروائی گئی, اس کو بھی سپریم کورٹ نے درست کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے بعد سے صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے. اعلیٰ عدلیہ اب یہ سمجھ رہی ہے کہ مداخلت اور اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑا ہونا ہوگا, یہ عمران خان کا ساتھ دینے سے زیادہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونے کا سوال ہے. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ لاڈلائزم موجود ہے, خان صاحب کو سپورٹ کیا جاتا ہے, تو میں اس کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں خان صاحب کا پاکستان کی عدالتوں سے کیا تقاضا ہے, پاکستان کی عوام کا کیا تقاضا ہے کہ فیصلے آپ میرٹ پر کریں, یہی تقاضا ہے نا. اور یہاں پر میرٹ پر فیصلے نہیں ہو رہے. اگر میرٹ پر فیصلے ہونا شروع ہو جائیں اور کسی کی مداخلت نہ ہو تو عمران خان کے کیسز کے اندر کچھ نہیں ہے. یہی ہے نا, عمران خان کے ہر کیس کے اندر وہ جیت جاتے ہیں. عمران خان کے کیسز کے حوالے سے جج بھی حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کس قسم کا کیس ہے, ثبوت کہاں ہے, دلیل کہاں ہے, صرف وکیل ہمیں نظر آتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی لاڈلائزم ہے, سر لاڈلائزم نہیں ہے. جب ثبوت نہیں ہوں گے تو پھر عمران خان کو رہائی کرنا پڑے گا. جب ٹیکنیکل سائفر کیسز میں غلطیاں آپ کریں گے اور ایک کاغذ جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے پورے کیس کے اندر, اور وہ کاغذ آپ عدالت میں پیش نہ کریں تو پھر سوال اٹھے گا. ویورز, اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑا ہونا پاکستان کی اس جو عدلیہ ہے اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ عمران خان کا ساتھ دینے سے زیادہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونے کا سوال ہے, جس کے لیے بظاہر اب عدلیہ کا فیصلہ بڑا واضح ہے. اب یہ سوال کہ عمران خان کے خلاف 9 مئی کیس ڈی فریزر میں کیوں پڑا رہا, جیسے ہی عمران خان کو عدت کیس میں ریلیف ملا, غور سے سنیے گا اس نقطے کو, بہت ہی اہم ہے کہ کھیل عمران خان کے خلاف کون سا کھیلا جا رہا ہے اور اصل میں اس کا بینیفیشری کون ہے. جیسے ہی عمران خان کو عدت کیس میں ریلیف ملا, اچانک سے 9 مئی کیسز میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی. گزشتہ 1.25 سال سے یہ کیس کسی ڈی فریزر میں پڑے رہے, اور کیوں ان میں کوئی پیش رفت نہیں کی گئی, بلکہ اسلام آباد کی مقامی عدالتوں نے عمران خان کو ضمانت دیتے ہوئے یہاں تک لکھا کہ 9 مئی کو تو عمران خان نیب کی تحویل میں تھے, ان کے جی ایچ کیو حملے پر ملوث ہونے کا الزام مضحکہ خیز ہے. 9 مئی واقعات میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے, مگر کیس بھی تو میرٹ پر آگے چلے. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لاہور کی ایک عدالت انسداد دہشت گردی کی کہتی ہے کہ جناب ریاست کے خلاف سازش کی گئی, اکسایا گیا, ایسے عناصر جو ہیں وہ عبوری ضمانت کے مستحق نہیں ہیں. ٹھیک ہے جناب, آپ کا یہ فیصلہ تھا, کروا لیا گیا ہوگا کسی نے, لیکن جو باقی ججز ہیں, یعنی یہ جو 16 مقدمات میں سے 4 میں آپ کو ضمانت مل گئی, ان ججز نے 9 مئی کے حوالے سے جو لکھا وہ بھی ذرا غور کریں, اور ان ججز کے جو سوالات ہیں ان کا جواب کون دے گا کہ عمران خان جیل کے اندر ہے, تحویل میں ہے, اور وہ باہر لوگوں کو کیا کہہ رہا تھا
کہ آپ ریاست کے خلاف جو ہے وہ تقریریں کریں، ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے پھر آپ کو ثبوت بھی دینا پڑیں گے۔ اب ویورز یہ سوال کہ نواز شریف کو مری میں کیا جھٹکا لگا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مری میں نواز شریف کی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر شہباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور مری میں اس حوالے سے پارٹی کا ہونے والا مشاورتی اجلاس بھی جو ہے جی ملتوی کر دیا گیا، اور میاں صاحب یعنی باؤ جی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس فیصلے میں حکومت کے لیے اب کچھ نہیں بچا اور نہ ہی نظر ثانی کی اپیل کا کچھ فائدہ ہوگا۔ فی الحال خاموشی اختیار کی جائے اور خاموشی میں ہی برکت جو ہے وہ پڑے گی۔ اب نون لیگ دونوں طرف سے جو ہے نا وہ مار کھا رہی ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ عوام سے مہنگائی اور IMF بجٹ پر انہیں جوتے پڑ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ بھی اب اپنا پلہ جو ہے وہ ان کو نہیں پکڑا رہی۔ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر حکومت تو لے لی مگر ہاتھ ان کے اب کچھ نہیں آنا۔ بچا کچا سیاسی سرمایہ مہنگائی کے چکر میں خرچ ہو گیا، اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے فیصلوں نے نکال دی۔ مار آپ کو دونوں طرف سے پڑ رہی ہے، اور اب آپ کو پاکستان کی عوام سے بھی مار پڑے گی، چونکہ جب آپ لوگوں کو سڑکوں پر دیکھیں گے نا، اور جس طرح سے ان کے جو معاملات روزانہ کی بنیاد پر پورے نہیں ہوتے اور لوگ اپنے ارد گرد زیادتیاں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو عوام نے پھر آپ کا گریبان بھی پکڑنا ہے۔ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں چل رہا۔ اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ فرسٹریشن اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کی جو کابینہ ہے اور بیوروکریسی کے ساتھ ہونے والے اجلاسوں میں وزیر اعظم کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ میں دباؤ برداشت نہیں کروں گا بلکہ گھر چلا جاؤں گا، سب کام کریں ورنہ فارغ کر دوں گا۔ شہباز شریف پر نواز شریف کا بھی دباؤ ہے کہ تم نے حکومت لے کر غلط کیا، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کی کابینہ میں شمولیت کے بغیر۔ اسٹیبلشمنٹ بھی دباؤ ڈال رہی ہے کہ بھائی جان عمران خان کی مقبولیت تو دن بدن جیل میں رہنے کے باوجود جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تمہاری حکومت کی کیا کردگی جو ہے وہ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے۔ شہباز شریف ہر گزرتے دن کے ساتھ اس دوہرے دباؤ کے نتیجے میں جو ان کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے پریشان بھی ہیں، اور یہ جو دباؤ والا معاملہ ہے نا جی، اس کے اوپر رانا ثناء اللہ کی ایک ایکسپلینیشن بھی آئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جناب ٹیکس والے معاملات کے اوپر دباؤ ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے وہ اس تنازل میں کہا گیا کہ ہمارے اوپر جو دباؤ ہے ٹیکس نہ لگانے کے حوالے سے، اس پہ وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن جہاں پر یہ پیغام پہنچانا تھا سرکار وہ آپ نے پہنچا دیا کہ ہم دباؤ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے۔ میں ویورز آپ کو نا ایک تو صنم جاوید کے حوالے سے یہ خبر دے دوں کہ ایک کیس اور انہوں نے نکالا ہے جی، اور یہ کیس بلوچستان کا ہے، اور کل جو گرفتاری ہوئی ہے اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا بلوچستان پولیس کو صنم جاوید کے حوالے سے، اور پھر گرفتار کر کے اب ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں گرفتار تو آپ نے کر لیا، حوالے بھی کر دیا، پیش کب کیا جائے گا اور عدالت اس کے اوپر کیا فیصلہ سناتی ہے۔ یعنی وہ خاتون، مجھے نہیں پتا کہ صنم جاوید کبھی بلوچستان بھی گئی ہیں یا نہیں گئی، لیکن جو مقدمہ ان کے اوپر بنایا گیا ہے وہ اوبویسلی اداروں کے حوالے سے بنایا گیا ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے مقدمات بلوچستان میں بنتے ہوئے دیکھے، خان صاحب کے اوپر بھی بنے، اور ان مقدمات کا عمران ریاض کے اوپر بھی بنائے گئے، اور ان مقدمات کا ڈراپ سین ہوا۔ جب یہ کیسز عدالت میں گئے تو پھر آپ کو بتانا پڑا کہ جو ملزم ہے وہ کہاں پر موجود تھا، ثبوت آپ پیش نہیں کر سکے، تو ایک اور محاذ کے اوپر آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ آپ کر کے دیکھ لیں۔ اس حوالے سے ویورز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو ان کے وکیل ہیں میاں اشفاق، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جی دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور رجوع کر لیا ہے کہ کس طرح سے غیر آئینی غیر قانونی جو گرفتاری عمل میں لائی گئی اسلام آباد پولیس کی طرف سے، اس کے اوپر عدالت اب کیا فیصلہ دیتی ہے۔ پتہ یہ چلا جی کہ رخصت پہ ہیں عامر فاروق صاحب، اور یہ فیصلہ اب انہوں نے کرنا ہے کہ یہ درخواست کب لگے گی۔ میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ شیر افضل مروت صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور خبر کے مطابق جو رپورٹ ہوئی ہے پاکستان میں، اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے تھانہ نصیر آباد کے ایک مقدمے میں شیر افضل مروت کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت نے حکم دیا کہ شیر افضل مروت کو گرفتار کر کے 30 جولائی کو عدالت میں پیش کیا جائے، اور شیر افضل مروت پر موٹر وے انٹرچینج کے قریب پلاٹ پر بغیر منظوری کے تعمیرات کا الزام ہے۔ اچھا، بھی کیسز تو سیاستدانوں کے اوپر اس طرح کے بنتے رہتے ہیں کیونکہ آپ نے کسی نہ کسی کیس میں انہیں روکنا ہے۔ اب ایک اور
जो स्टेटमेंट राना साहब की है, ये मैं आपके सामने इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि राना सनाउल्लाह इज़ अ माउथ पीस ऑफ शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ, और ये दोनों जो सोचते हैं वो राना साहब बोलते हैं। राना साहब क्या कहते हैं, जब रास्ता तसादम है तो सब बेमानी है, वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। और और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले से कन्फ्यूजन मज़ीद बढ़ गई है, और शहबाज शरीफ पाकिस्तान को आगे ले जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सर बिल्कुल वो आगे ले जाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, लेकिन आगे खाई है। जिस रास्ते पर आप पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं, आगे खाई है, खुदा के लिए रास्ता बदल लें। और जिस स्पीड के साथ वो लेकर जा रहे हैं, बहुत जल्दी जो है हालात आपके हाथ से निकल जाएंगे। निकल तो वैसे भी गए हैं, लेकिन आप मानने को जो है वो तैयार नहीं है। मैं आपको फिर से एक खबर ये भी दे दूं, और ये पाकिस्तान के अंदर इस खबर का ताल्लुक है पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से। खबर ये आई है जी कि फैसल वाडा ने कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जा सकती है। रऊफ हसन साहब 2 इंटरव्यू दे चुके हैं और उसमें उन्होंने इस चीज़ का तस्करा भी किया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हो रही है। इस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की गई कि आप एक रास्ता दिखा रहे हैं। रऊफ हसन साहब रास्ता नहीं दिखा रहे। मेरी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अंदर ये बात बड़ी संजीदगी साथ इसे देखा गया, टेकअप किया गया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दें और बुनियाद बनाई जाएगी 9 मई के मुकदमात को, और इसीलिए इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है। हम पिछले 2-3 दिनों से जो बात कर रहे थे ना कि आपको 1 बरस के बाद क्यों याद आया, 1.5 बरस के बाद आपको ख्याल आया कि आपने 9 मई के मुकदमात भी करने हैं, वो इसीलिए क्योंकि मामला मखसूस नशिस्तों के आपके हाथ से निकल गए, आपके पल्ले अब कुछ नहीं है। इसका एक वाहिद तरीका बचा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs को पीटीआई के प्लेटफॉर्म में जाने से रोका जाए, और वो क्या है कि इलेक्शन कमीशन इस जमात के ऊपर पाबंदी लगा दे। काबीना एक हुक्मनामा जारी करेगी और किस बुनियाद के ऊपर 9 मई के मुकदमात को बुनियाद बनाकर ये हुक्मनामा जारी किया जा सकता है। मेरी इत्तला के मुताबिक इसके ऊपर संजीदा गुफ्तगू हुई। संजीदा से मुराद खैर है तो खैर मुज़ाहिका खेज़ गुफ्तगू, लेकिन संजीदगी से गौर किया जा रहा है इस मुज़ाहिका खेज़ इक़दाम के ऊपर कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और 9 मई को बुनियाद बनाया जाए। अब 9 मई पार्टी पर पाबंदी कैसे लगेगी जी? एक तो जी फॉरेन फंडिंग, ये बात भी कही जाएगी। फिर 9 मई के वाक़यात, जिसमें प्राइम जो इसके अंदर एलिमेंट है वो 9 मई के वाक़यात हैं। IMF को लिखे गए खतूत का जिक्र होगा, रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे की बात होगी, 71 वाली जो ट्वीट खान साहब ने की थी उसका भी जिक्र आएगा, और फिर किसी भी जमात पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है जी। अगर ये पूरा तरीक़ाकार मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अगर किसी सियासी जमात पर मुल्क में दहशतगर्दी फैलाने का इल्ज़ाम हो या वो कानून के ख़िलाफ़ काम करती हो, तो वफाकी काबीना इस बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत जो है वो जारी कर सकती है, यानी रिपोर्ट तलब कर सकती है। वफाकी हुकूमत सियासी जमातों के रहनुमाओं और कारकुनों पर दर्ज दहशतगर्दी के केसेस का जायज़ा लेती है और शवाहिद की रोशनी में तफसीली रिपोर्ट यानी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए चार्जशीट मुरतब करती है। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज़ आपको बता दूं कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ आपको साबित भी करनी पड़ेंगी। आपने क्या किया था, आपने साइफर के मामले में जाकर कहा था ना कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हो गए। सर जितने ताल्लुकात आपने अमेरिका से ख़राब किए, करारदादें आप लेकर आए पूरे ऐवान के हवाले से, पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर होती है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आप मुदाखलत मत करें, ये हमारा अपना मामला है और हम अपनी सालमियत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अकल के अंधों को ये समझ नहीं आता कि इमरान खान ने जो असल इनकार था वो इमरान खान ने किया, आपसे नहीं हो सका इनकार। आप अगर इनकार करें तो ये मुदाखलत हो गई, इमरान खान इनकार करे तो ये बगावत हो गई। तो ये जो आपके हुक्मरानी के तौर तरीके हैं ये ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, क्योंकि अदालतों में जब ये केस जाएगा ना, आपसे फिर ये सवाल होगा कि बताएं कि किस मुल्क के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मिलकर जो है मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की, कौन से दहशतगर्द बलूचिस्तान में पाए गए और जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ था। ये तमाम सवालात फिर पूछे जाएंगे और फिर आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। शाम वाली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।